ساؤنڈ والے دی آواز صرف ایک آواز کر دینا اور آواز نو ذرا کھول دینا جتنے بھی نہیں ایک آواز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مولانا معوانا ملجانا طبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف ذرا کو مزاج بڑھاؤ نا ذرا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا۔ نہیں اچھا چلا رہا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس بچے جی ایکو ہے نا ڈبل بولنے والی آواز نہ ہوئے ورنہ میں تو تینوں کاریگر آدمی ہے ہو جائے گا۔ پھر ایک مرتبہ درود شریف الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا۔ احباب محبت، ذی مرتبت سمعین کرام، مہمانان گرامی المرتبت، ذی وقار علماء حق اہل سنہ و جماعت، علاقہ بھردے اشاقان مصطفیٰ، مرکزی میلاد کمیٹی فاروق آباد کے اراکین، جتنے احباب تشریف لائے اللہ تعالیٰ سب نو دنیا و آخرت دی دائمی خیر و برکت نصیب فرمائے۔ اج دا دن 10 محرم شریف دا دن سی، یوم عاشورہ دا دن سی۔ حرمت والے مہینے جو ایک مہینہ ماہ محرم الحرام شریف دا بھی ہے، لیکن بالخصوص اج دے دن دا تاریخ اسلامی نال بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس دن دا اللہ تعالیٰ دے محبوب بندے نال بڑا تعلق ہے، اور اس دن نو اور اللہ بھی فرماندا کہ میرے دنوں نو یاد کیتا جائے، اور بالخصوص ایسے دن جنہاں دا تعلق اہل حق نال ہوئے۔ اس دن جس دن سیدنا آدم علی نبینا دی توبہ قبول ہوئی، او دن بھی 10 محرم دا سی۔ جس دن جناب سیدنا ابراہیم علی نبینا پیدا ہوئے، او دن بھی 10 محرم دا سی۔ جس دن آپ جڑے او اس نمرود دی اگ تو باہر آئے، او دن بھی 10 محرم دا سی۔ جس دن اللہ نے جناب ایوب علیہ السلام نو شفا بخشی، او دن بھی 10 محرم شریف دا سی۔ جس دن جناب سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی، او دن بھی 10 محرم دا سی۔ جس دن جناب عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانہ تے اٹھائے گئے، او دن بھی 10 محرم دا دن سی۔ اگلا دل کرے تے بول لینا، جس دن جنت دے مالک جنت وچ گئے، وہ دن بھی 10 محرم شریف کا دن ہے۔ لیکن ایک بات ذہن وچ رکھنا، یہ مصیبت زدہ دن نہیں۔ خدا کرے میری زبان تے لفظ آسان ہو جان۔ اج دا دن کوئی مصیبت نہیں، اور نہ ہی اج دا دن کو مجبوری، اور نہ ہی اج دا دن کو بے بسی دا دن ہے۔ اسلام دی عزت دا دن ہے۔ خدا کرے کو سمجھ کے بول رہے ہیں، اسلام دی عزت دا دن ہے۔ اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو آپ بالکل اپنی خاموشی والا تالا توڑ دینا۔ اسلام کی عزت کا دن ہے، انسانیت کی بقا کا دن ہے، نبی دے پتران دے شان دا دن ہے۔ اگلا جملہ پنجابی دا ہے، جے دب کے بولو تے شکریہ۔ یزید دے اجڑن دا دن ہے، حسین دے وصل دا دن ہے۔
پھر چلو میں اپنے آپ کو سنانا. یزید دے اجڑن دا دینے، حسین دے بسن دا دینے. پھر آپ تقریر تو شروع کرتے ہیں. اجڑ گئی بابا تے لٹی گئی بابا تے میں بڑی نا 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 پتر جڑا مجبور ہوئے نا حسین نہیں ہوندا. تو کیا سمجھتا ہے ادھر تو ایک اللہ کا ولی مجبور نہیں ہو سکتا. جب اللہ کا ولی دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبولیت کا درجہ دیتا ہے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ اس دن تو حسین بے بس تھے، تو حسین مجبور تھے، تو حسین لٹے گئے تھے، تو حسین اجڑ گئے تھے. پھر میرا جملہ چنگے لگ رہا تھا دب کے بولنا. یزید اجڑ گیا، میرا پیر کل بھی زندہ باد سی، میرا پیر آج بھی زندہ باد ہے. یہ انسانیت کے وقار کا دن ہے. یہ پیکر شرم و حیا سیدہ مخدونہ زینب کی عزت و وقار کا دن ہے. تو لہٰذا اس دن کا بڑا گہرا تعلق ہے اسلام کے ساتھ. تو اس گر کے ایک تسلسل ذہن میں رکھے نا، جناب آدم سے مولا حسین تک. چلو ویسے اگر آپ جاگتے ہیں تو میں اگلی بات بھی کر دوں، علماء موجود ہیں. میں نے آج اپنے مطالعے میں پڑھا کہ یہ جو روزہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا. رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ جب رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا اس کے بعد یہ فرضیت نہیں بلکہ یہ واجب بن گیا. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان دے روزیاں تو بعد سب تو زیادہ جڑا محبوب دن روزہ سمجھتے سن وہ 10 محرم دا دن سی. ٹھیک ہے جناب، آپ کو سمجھا رہی ہے. ہوں جڑا میں جملہ دراز کیتا ہے نا خطاب ہو دیتے کرنا، آج اسلام کی عزت کا دن ہے، انسانیت کے وقار کا دن ہے، یزید دے اجڑن دا دن ہے. فرمایا وَلَا تَقُولُوا، میں قرآن سے دلیل دینا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فرمایا جو رب کے راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ تسا نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں. مر جانا ذلت ہے، زندہ رہنا عزت ہے. اور قرآن میں یہ اصول دے رہا ہے ہمیں کہ فرمایا جو رب کے رستے میں شہید ہو جائیں فرمایا انہیں مردہ نہ کہو. وَلَا تَقُولُوا، تمہاری زبان سے بھی یہ نہ نکلے کہ یہ مردہ ہے، یہ لٹے گئے، یہ اجڑ گئے، یہ مک گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. اچھا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ہونا دی زندگی دا، اللہ کر دے ہو. یہ رب ان سے کہہ رہا ہے جنہیں امام حسین کی زندگی پہ شک ہے. یہ رب انہیں کہہ رہا ہے جو شہید کے مقام کو نہیں سمجھتے. فرمایا شہید زندہ ہے اور انہیں مردہ کہنا بھی نہیں. زبان سے تیرے یہ لفظ نہ نکلے کہ شہید مردہ ہے. اب قرآن کا دوسرا مقام ہے، اسی عزت کو بیان کر رہا ہے. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، سوچنا بھی نہیں. سبحان اللہ کو میرے سامنے ذرا مردہ طرح بینا پینا کو میں چوتھی تقریر کر رہا، تھکا بھی ہاں، 10 محرم بھی ہے، امتحان بھی ہے، فاروق آباد بھی ہے. تو یہ ساری باتیں تو آپ کے ساتھ چلیں گی نا. پھر بھئی قرآن پاک کے اندر اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو رب کے راستے میں شہید کیے جائیں. پہلی آیت میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا، انہیں مردہ نہیں کہنا. دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، چاہ رب کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ سوچنا بھی نہیں. انہیں مردہ، اسلام کی عزت کا دینا، ذرا بولو، انہیں مردہ سوچنا بھی نہیں. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. اور کیویں دے زندہ نے؟ پھر میرے رب نے فرمایا وہ زندہ ہیں تو یا اللہ سی فاروق آباد دے مسلمان ہیں وہ زندہ نے تو پھر دستے کیوں نہیں؟ فرمایا تہاڈی آنکھیں نے جو کہ نہیں ہے زندہ نے. کتے نے امدا رب ہم، فرمایا وہ زندہ ہیں پر اپنے رب کی جناب میں زندہ ہیں. یا اللہ صرف زندہ ہیں؟ فرمایا صرف زندہ نہیں ہیں، اور بھی کچھ شان ہے. فرمایا یرزقون، زندہ بھی ہیں اور اللہ اپنے فضل خاص سے رزق بھی عطا فرماتا ہے. آپ بھائی جان اگلا جڑا ترجمہ بڑا ڈالا ہے، ایک ہی لفظ میں بولنا ہے، فارحین. باقی تقریر آپ پھر کدے کر لیں گے، میرا تو دل کرتا ہے میں بار بار سناوا. شہید زندہ ہے، شہید کو مردہ کہنا، تسی بھی چپ ہو، تالا تم بھی چپ ہے، او بھائی بھی چپ ہے. شہید کو مردہ کہنا، شہید کو مردہ سوچنا. شہید زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے شہید زندہ ہے اپنے رب کے پاس اور اپنے رب کے فضل سے اسے رزق دیا جاتا ہے.
پھر اگلا جملہ فرمایا صرف او رب کی بارگاہ میں کس کیفیت میں ہے؟ فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون، وہ اپنے رب کے فضل پہ خوش بھی ہے۔ اگلی بڑی گل ہے، فرمایا شہید شہید ہو کے راضی ہے۔ ایتھے بندیاں کپڑے لا دیتے تو سمجھ کوئی نہیں آ رہی، جیڑا شہید شہید ہو کے راضی ہے ابھی گوڑیاں تے ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے۔ فرمایا شہید شہید ہو کے راضی ہے۔ اور یہ قرآن ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 169 ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 156 ہے۔ رب شہادت کا مقام ڈسکس کر رہے ہیں۔ چاہے فاروق آباد آ شہید زندہ ہے تے نبی دا بچہ، پھر بھی مٹھے بول رہے ہو، چاہے فاروق آباد کا آج کا شہید زندہ بھی ہے، رزق بھی دیا جاتا ہے، اپنے رب کے پاس بھی ہے، وہ خوش بھی ہے۔ اگر آج کا شہید خوش ہے پھر ماننا پڑے گا کربلا میں علی کے بیٹے نے شکوہ نہیں کیا بلکہ کہا جنج تو راضی سجنا ون جسی۔ اچھا یہ قرآن پاک کا تیسرا مقام پڑھنے لگا ہوں۔ یا اللہ جڑا مولا حسین دی عزت دے بولے ہو دی عزت دے برکت دے۔ یہ قرآن پاک ہے بھائی جان، یہ اخبار کا ٹوٹا نہیں ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ فرمایا 4 گروہ ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنے فضل سے انعام عطا فرماتا ہے، یعنی وہ رب کے انعام یافتہ ہیں۔ کیڑے کیڑے؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اور خطیب کا کام ہوتا ہے بات آسان کرنا۔ سچی دسو میرے پیر مینوں انعام دین تے میں خوش ہو جانا ہے، تے میرے استاد مینوں انعام دین تے خوش ہو جانا ہے۔ یہ مطلب ہے جنوں انعام بندے دین وہ خوش ہو جاتا ہے، جنوں بندے انعام دین وہ خوش ہو جاتا ہے، جنوں بندے انعام دین وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور کو 35 منٹ میں برداشت کرو، جنہوں بندے انعام دین وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے شہید وہ ہے جسے مخلوق انعام دے یا نہ دے خالق انعام دیتا ہے، انعام یافتہ ہے اور اللہ انعام عطا فرماتا ہے۔ 10 آج تے شہید نو رب انعام دیندا ہے۔ کربلا کی 10، حسین کا سر، شہادت میں سجدہ، انعام کیا ہوگا؟ چلو اگر آپ اجازت دیو تو میں تمہیں 4 حدیثہ سنا دیا۔ نہیں سبحان اللہ دب کے جڑا اچھی بولے خدا دے رزق وچ برکت دے۔ یہ مصیبت کا دن نہیں ہے، یہ جڑے لاڑا لاڑا پائی پھرتے نا پائی، یہ مصیبت کا دن، دب کے بولو یہ مصیبت کا دن نہیں ہے۔ کیا؟ سرکار نے فرمایا مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے، مومن ہمیشہ شہادت کی خواہش رکھتا ہے۔ وہی مومن وہ جو شہادت کی خواہش رکھے، جس کے اندر چاہت ہو کہ میں شہید ہو جاؤں۔ فرمایا یہ مومن کی شان ہے۔ جے مومن دی یہ شان ہے کہ وہ جنت دی چاہت رکھتا ہے تے جنت دے مالک، پھر مصیبت کیسی؟ یا چاہت ہے یا مصیبت ہے، ایک ٹرم استعمال کر۔ اگر چاہت ہے تو پھر امام حسین نے چاہت سے شہادت قبول کی۔ چلو کوئی دوسری حدیث سن لو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر بندے کی روح فرشتہ قبض کرتا ہے۔ او لالا ٹوپی اوے آج نہیں چپ رہنا، ہر بندے کی روح فرشتہ قبض کرتا ہے۔ یہ شہید کی عزت ہے۔ رب بندہ پرا ہو جا، آیا ساڑھے نہ تے خدا کرے تو بولنا آ جائے نا۔ یہ بھی شہید کا مقام ہے کہ اللہ شہید کی اپنے شان کے مطابق روح کف انصری سے نکالتا ہے۔ اجازت دیو تو تیجی حدیث سناواں۔ یہ مقام شہادت ہے، عزت والا مقام ہے۔ یہ تھے پائی پتہ کی ہو گیا مٹھا پہ فارحین، او خوش نے تینوں خیر ہے۔ یہ مقام شہادت، ہاں جدائی کا غم ہے، ہاں جو ظلم ہوا، جو امام علی مقام وہ ٹھیک ہے، پر امام کی زبان پہ شکوہ نہیں آیا، شکایت نہیں آئی، امام مجبور نہیں تھے، امام لٹے نہیں تھے، اجڑے نہیں تھے۔ پتر ہوئے زہرہ دا تے جاوے اجڑ۔ حدیث کے جملے
سرکار نے فرمایا جو شہید اپنے رب کی رضا کے لیے جان قربان کرے، جان قربان، میرے سامنے دو چپ کر کے بیٹھے رہے، جان قربان کرے، پھر اللہ قیامت والے دن فرمائے گا شہید، مالک حکم ہو، فرمایا کنفرم 70 دوزخی، کنفرم 70 دوزخی جنت میں لے جاؤ۔ اور جڑا آدھا نا میں کدے نہیں بولیا ٹیٹ ہو کے بھیجے نہ بلایا خطابت چھڑ دیا گا، اللہ فرمائے گا کنفرم 70۔ یہ شہید عام شہید کی بات ہو رہی، اللہ فرماتا ہے 70 بندے جن پہ دوزخ، جو فرمایا دوزخ سے جنت لے جا، 10 ہے۔ اگر عام شہید 70 بندوں کو جنت میں لے جا سکتا ہے تو رسول کا پتر حسین نبی کی ساری امت کو جنت میں لے جائے گا۔ کیوں؟ وہ صرف شہید ہے، یہ شہیداں دا سردار ہے۔ تو یہ دن مصیبت کا دن، بھائی چپ کے بیٹھے، مصیبت کا دن، یاد حسین میں آنسو کا آنا سعادت ہے، محبت حسین میں آنسو کا آنا سعادت ہے۔ پھر ایک حدیث سناتا ہوں، تھکے پہنے لالا ورنہ دب کے بول سبحان اللہ، دب کے دب کے دب کے۔ جان کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا شہید جس وقت جام شہادت نوش کرتا ہے 7 انعام اللہ فوری عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلا انعام، تھوڑے انعام سنو گے تو چاس آ جائے گی، فرمایا شہید جب جام شہادت نوش کرتا ہے رب سارے پردے ہٹا کے اپنے دیدار سے نوازتا ہے۔ اب ایک کیا نے 4 دن مودی ہی لیا سی تے ساڑھے منڈے آنکھا تگڑا ہو، کیوں؟ وہ شہادت کا جذبہ ہے جو بندے میں خیرت پیدا کرتا ہے، وہ شہادت کا جذبہ ہے جو بندے میں خودداری پیدا کرتا ہے، وہ شہادت کا جذبہ ہے جو انسان کے وجود سے خوف کو نکال دیتا ہے۔ تیرے میرے وجود میں شہادت کا شوق آ جائے، اسی نہیں ڈر دے تے جدا نام حسین ہے۔ پھر سفر محبت ہے، پہلا انعام، دوجا بلا حساب جنت کا داخلہ، تیسرا فرمایا پرسرات گزر جائے گا، چوتھا فرمایا شہید کا یہ مقام ہے جب وہ جنت میں جائے گا جنت کے فرشتے پروٹوکول میں جنت میں لے جائیں گے۔ کون ہے؟ فرمایا انہاں تا حق بندا نا، آیا تو ساڈا بن کے نا۔ عام شہید کی عزت ہے، کربلا والے سید دی عزت دا کی حال ہوئے گا۔ پھر ایک حدیث سنا سکتا ہوں آپ کو، آپ کی سبحان اللہ کدھر جا رہی ہے؟ آج جو بولے گا نبی کے بچے کی عزت پہ اللہ اسے عزت دے گا۔ فرمایا قیامت والے دن ہر بندہ مومن متقی نیک جنت میں جائے گا۔ اجے نہ جانا ہوئے بھائی، رب نمازی سے پوچھے گا، نمازی حکم ہو، فرمایا کوئی چاہت ہے، کوئی خواہش ہے؟ وہ نمازی آکھے گا یا اللہ اتھے تو وہ خواہش والا کیڑا ہی نکل گیا نا۔ میں کہا دی خواہش؟ تیری جنت، باغات، محلات، باغیچے، حوراں۔ نمازی خواہش ہے؟ جناب 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 جناب، یہ تو محبت کا پیغام ہے۔ ٹھنڈے ٹھنڈے کام چلائیں یار سارے، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ بس پھر اور کچھ نہیں ہوندا، پا کچھ بھی نہیں ہوندا۔ کتے آپ نمازی سے پوچھا جائے گا خواہش ہے؟ اوہ سیر اللہ ہوا ہے، سیر سیر۔ جنت کی نعمت کے بعد خواہش سوال ہی نہیں بنتا۔ حاجی سے پوچھا جائے گا خواہش ہے؟ کوئی نہیں۔ صدقہ و خیرات کرنے والے سے پوچھا جائے گا خواہش ہے؟ اوہ نہیں تو چیا کوئی۔ سخی سے پوچھا جائے گا خواہش ہے؟ اب شہید بھی کھڑا ہے۔ میں موڑ پنجابی چ بولنا تو دب کے بولے جائے، رب فرمائے گا میرے شہید بندے تیری کو خواہش ہے؟ شہید کہے گا یا اللہ ہاں خواہش ہے۔ پھر کربلا، پھر کربلا، پھر کربلا، پھر
کہو یہ شہید رب کی بارگاہ میں چاہت کرے گا اللہ میں پھر جاؤں تیرے نام پہ 10 مرتبہ دنیا میں جاؤں پھر کٹا جاؤں. ہن بھی جی دو میں ہاتھ توڑ چوک کے بولے جائے شہید رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ وہ مزہ تیری جنت کی نعمتوں میں نہیں ہے جو مزہ تیرے نام کے کٹنے پہ آیا. تو یہ دن مصیبت کا ایک گل سمجھاؤں دیا دیکھو پھر آپ کتنے آ گئے. یہ مصیبت نہیں ہے اور نہ ہی مجبوری بیان کریں اس گھر کی. مجبور تینوں کہ نہیں آکھا مجبور انہاں دے در تے بہن والے مجبور نہیں مقام رضا پہ تھے. کربلا پوری روڈ میپ ہے تیری میری زندگی کا اگر سمجھ آ جائے. کربلا میں 2 نظریے تھے ایک یزیدی ہاں بولنا پڑا اللہ تیری مہربانی ایک حسینی بس بات ختم. قیامت تک ہر برائی یزیدیت ہے ہر نیکی حسینیت ہے. شاید زندگی کا روڈ میپ ہے جانم. شراب پینا یزیدیت ہے زنا کرنا یزیدیت ہے بدکاری کرنا یزیدیت ہے مسجد میں نہ آنا یزیدیت ہے جھوٹ بولنا یزیدیت ہے سچ بولنا حسینیت ہے حق سے ساتھ کھڑے ہونا حسینیت ہے صبر کرنا حسینیت ہے نماز کر پڑھنا حسینیت ہے پردہ کرنا حسینیت ہے سجدہ کرنا حسینیت ہے. دیکھا گا ابو بکر سے عزت کرنا حسینیت ہے ابو بکر کو بھونکنا یزیدیت ہے. بھئی ہر خیر حسینیت ہے ہر شر یزیدیت ہے. بہت مہربانی. ہر خیر حسینیت ہے اور ہر برائی دب کے بولو یزیدیت ہے. نالے او کے میں ڈولے جنہاں نے ٹرنا سجنا سکھایا ہو. علماء بیٹھے نے میں پھر کدے تقریر کراں گا اس موضوع تے. صوفیہ فرماندے نے جڑا گھوڑے پالے دلیر ہو جاندا ہے. گھوڑے جے گھوڑے دی سب صحبت بندے نو دلیر کر دیے تے مصطفیٰ دی صحبت پھر پتر حسین پھر دلیر نہ ہو. چلو ایک حدیث کا سہارا لیتا ہوں آپ کو سمجھ آئے گی کربلا. صدیق حضرت جناب اماں جی مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ کے حرم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شہزادی چوتھی بیٹی چھوٹی بیٹی بس اپنا کو 15 منٹ ہو رہا ہے کٹ لینے نے. چوتھی بیٹی چھوٹی بیٹی آشکا نال گل ہے. دائیں ہاتھ میں پتر حسن پکڑا بس منظر ذہن میں رکھنا ہے. بائیں ہاتھ میں پتر حسین پتران دی جوڑی لے کے بطول بابے دے بوئے تے آ گئی. کیسے آنا ہوا بیٹا؟ ابا جی سب کو عطا فرماتے ہیں ساڑی بھی جوڑی ہے. سرکار نے یہ نہیں کہا بھی جائے 500 حسن لے لیتے 500 حسین نہیں. سرکار یہ بھی نہیں کہا سونا دیتا ہوں چاندی دیتا ہوں جائیداد دیتا نا. سرکار نے فرمایا کیا یہ حدیث کے لفظ ورثہما میں وراثت دینے آئی ہوں یا رسول اللہ میرے بیٹے کو وراثت دو. سرکار نے امام حسن کو پکڑا سینے سے لگایا جاگ دے پہنے. سرکار فرمایا جیو جا منگنا لا ہوئے عطا ان دی ہوندی ہے منگنا لی زہرا ہے. اب میرے نبی نے امام حسن کو پکڑا صرف وہ بول سکتا ہے جی دادی سننی ہے. سرکار نے امام حسن کو سینے سے لگا کے فرمایا زہرا اگر تو مانگنے آئی ہے تو تھوڑ پھر مام نے اپنی سرداری بھی حسن کو دی اپنی حیبت بھی حسن کو دی. سردار حسن سردار حسن سردار حسن 4-5 باری میں کل ہی مزہ لے رہے ہیں. سردار حسن میرے بالکل فرقہ واریت نہیں پر ایک گل حقیقت دی ہے ساڑھے پنڈا دا رواج ہے. سردار سردار ہی ہوندے نے سرداراں دے فیصلے میراثیاں نو سمجھ نہیں آندے. بس کوئی مسئلہ نہیں ہے جو نہیں سمجھ سکتا. سرکار نے اپنے بیٹے سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو سینے سے لگا کے فرمایا ہم نے اپنی سرداری اور نبی کا سردار بچہ اور بطول کے بیڑے کی پہلی رونق اور میرے نبی کا پلیٹھی دا پتر ہے اور میرے
رسول دا شہزادہ کہ جاگ دی ہوتے ایک حدیث امام حسن دی شام تے میں پڑھوں گا، سرکار نے فرمایا اللہ نے حسن مجھے دیا، حسین علی کو دیا۔ اچھا جنہیں ہاتھ توڑ نبی کے بچوں کی عزت پہ بولے، فرمایا اللہ نے حسن مجھے دیا، حسین علی کو دیا۔ میرے نبی نے مولا حسن کو پکڑا، کبے سینے سے لگا کے فرمایا میں نے اپنی ہیبت بھی حسن کو دی، سرداری بھی حسن کو دی، اب دوسرے ہاتھ سے آ حسین۔ منظر ذہن میں رکھنا، حسین آئے نانے دے سینے دے نال سینہ، سرکار نے پتر کو جفی ڈالی ہے۔ اب جفی کا ترجمہ بھی آپ کو کرنا پڑے گا، پتر کو سینے سے لگا کے سرکار نے فرمایا حسن کو سرداری دی، ہن بھی جنہیں ہاتھ توڑ چو کھلے نہ رکھا جائے، فرمایا ہم نے اپنی جرت حسین کو دی، اپنی سخاوت حسین کو دی۔ اب جاگتے پائے ہو، جاگتے میرا مجمع پھر جاگتا بولے گا اپنی جرت۔ منڈیو تسی بولو اور تو اڈنال گل کرنا، بابے دا بیڑا گیا۔ آپ نے جینا اس معاشرے میں، کچھ سیکھیں، کچھ پیغام لے کے جائیں، کچھ بات آپ کو سنانے کے لیے میں آیا ہوں۔ اتنا صبر کیا ہے، اپنی جرت، نبی کی جرت، حسین کے وجود میں۔ پچھلی تقریر بھول گئے ہو، میں اگلی سنان لگا تو میں نے دیکھا کربلا کا میدان تھا، 7 محرم کو سید پہ پانی ہوا پر قدم نہیں ڈولے، عباس جب ہرا دیا پر قدم نہیں ڈولے، اکبر جب پتر دیتا پر قدم نہیں ڈولے، قاسم جب پتر دیتا پر قدم نہیں ڈولے، ابو بکر بن علی جب ہرا دیتا پر قدم نہیں ڈولے، حسین پاک جناب کربلا کے میدان میں سب کچھ کٹا دیا پر قدم نہیں ڈولے، بہن سے ملاقات کر کے بھائی سواری پہ سوار ہوا پر مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا، حسین مولا کی گردن پہ خنجر چلا پر قدم نہیں ڈولے۔ کیا سب کٹا کے حسین پاک کے قدم کیوں نہیں ڈولے؟ فرمایا فاروق آباد والوں، وجود حسین کا ہے، جرت نانے کی ہے۔ کربلا تو حسین کی دلیری کا دن ہے کوئی میرے پیر جیسا پیر؟ کربلا حسین کی بہادری کا دن ہے، غیرت و خودداری کا دن ہے۔ تک پہ نے ایک حدیث اور سنا ہوا، اپنی جرت، شرمندگی کا دن تو نہیں ہے، حضور کی جرت۔ اب اس پہ بھی میں تقریر کروں نبی کی جرت کیسی ہے؟ پھر علماء بیٹھے ہیں، دبدبہ اتنا ہے، کئی مہینوں پہ حضور کا دبدبہ ہے، کسی کی جرت نہیں حضور کے سامنے اونچا بول سکے۔ اپنی جرت حسین کو دی، پھر پتر ڈولے کے میں، حسین بادشاہ ہیں، میرے حسین، میں نے 5 باری کہنا میرے حسین، اور میں نے ہر باری مزہ آ رہا ہے، میرے حسین۔ کتنے بادشاہ ہیں؟ ام فضل کہتی ہے کہ ایک دن سیدنا امام حسین حضور کی بارگاہ میں تھے، نانے کے پاؤں پہ پاؤں رکھے، سرکار فرمایا حسین اور ہوتے، منظر کو ذہن میں رکھنا ہے۔ حسین چلتے چلتے نانا کے سینہ پہ آئے، میرے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان حسین کے منہ میں رکھی، اپنی زبان حسین کے منہ میں رکھی، اپنی زبان حسین کے منہ میں رکھی۔ اب اگر مزاج اجازت دے تو بولے یہ میرا امن ہے، ملک ہے، محبت کا پیغام دے رہا ہوں۔ کبھی نانا نواسے کی زبان چوستا تھا اور کبھی نواسا نانے کی زبان چوستا تھا۔ اگلا جملہ بڑا ڈاڈا ہے، یہ 2 موقعوں پہ ہوا۔ ایک دفعہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حضور خطاب کر رہے ہیں، سامنے ایک بچہ آیا، کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے۔ میرے نبی نے پتر کو دیکھا، منبر کو چھوڑا، پتر کے صحابہ قریب تھے کہ حضرت حسین پاک کو پکڑ لیتے، پر میرے نبی نے اشارہ کیا، سرکار نے اپنے بچے کے لیے دونوں بازوؤں کو کھولا، پھر حسین نانے کے سینے پہ سینہ لگایا۔
اب کربلا کی تیاری ہو رہی ہے مسجد نبی میں، نبی نے سینے میں سینہ لگا کے ایک جملہ بولا، اگر اس جملے کی قدر کر سکے تو شکرہ۔ عرب سے لے کے عجم تک کوئی بندہ جب حضور کی بارگاہ میں آتا تھا، سلام بلانے کے بعد عرض کرتا تھا حضور فدا کا ابھی۔ صدیق اکبر نے کہا حضور میرے ماں باپ قربان، حضرت عمر نے آ کے عرض کی حضور میرے ماں باپ قربان، حضرت عثمان نے عرض کی حضور میرے ماں باپ قربان، حضرت مولا علی نے عرض کی حضور میرے ماں باپ قربان۔ پر جب میرے نبی پتر کو لینے کے لیے ممبر چھوڑ کے پتر کے ساتھ زمین میں بیٹھ کے سینے کے ساتھ سینہ لگایا، نبی حسین کے دونوں بازوؤں کو کبھی بوسہ دیتے ہیں، کبھی رخساروں کو چومتے ہیں، کبھی گردن کو چومتے ہیں، چوم کے نبی ایک جملہ کیا، حسین تجھ پہ میری ماں آمینہ قربان۔ چلو ابھی بھی سارے بندے نہیں بول سکتے، تڑپتے ہوئے نین خدا تو آپ کی خیر کرے۔ یہ کربلا کی تیاری ہے، مدینہ شریف میں ہو رہی ہے، آج سارا زمانہ حضور کو کہتا ہے ساڑھے ماں پہ تو اڈے تے قربان۔ حضور حسین نو سینے لا کے آندے نے، او میرا لال پتر، او میرا شیر بچہ، او میرا دلیر بچہ، او میرے بیڑے دی رونق، حسین تجھ پہ میری ماں آمینہ قربان، حسین تجھ پہ میرا بابا عبداللہ قربان۔ کتنی محبت ہے۔ اگر آپ سفر میں مزاج ہے آپ کا تو پھر ایک مجھے اور بات یاد آ گئی، جس سے نبی پیار کریں صحابہ نہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے نا میرے بیکھنا چمڑے کا ایک مشکیزہ تھا، اس میں لٹکاتے پانی بھرتے، دور دور سفر کر کے ان درختوں کو پانی دیا کرتے تھے جتھے ایک کری سجن بیٹھے رہے۔ آپ ابھی پیچھے ہیں، میں آگے کا سفر کرنے کی پوزیشن میں ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور پیار کریں اور صحابہ پیار نہ کریں؟ ممکن ہے؟ آپ نے پیار کرتے امام حسین سے؟ آپ بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، آؤ چاچا تم بھی کرنا ہے، جناب تایا جی آپ بھی کرتے ہیں، تسی بن ویکھیاں کر دے ہو جنہ ویکھ کے کیتا ہوئے گا۔ تم نے حسین کی شانوں مولویوں سے سن کے حسین سے پیار کیا ہے، تو جستے محمد کی زبان سے حسین کی شان سنی ہوگی۔ ابا جی السلام علیکم، ہاں بیٹے ابا سانو 500، اشارے پہ اشارے پہ اشارے پہ اشارے پہ سفر کرتا ہوں، سلام جی جناب ہے سانو 500 ہی، تنس نہیں کیا، حسد بھی۔ عبداللہ پوچھتے نہ، عمر بتاتے نہ، سانو پتہ نہ لگدا۔ سلام ہے بادشاہ 500۔ اگلا جملہ آپ نے کروڑ مرتبہ یہ واقعہ سنیا ہے، جڑا آج سواد ہونا ہے آگے کدے نہیں آیا۔ 500 فرمایا ہاں 500۔ 1000 لینا ہے؟ ابو لینا ہے؟ فرمایا ماں زہرا ہے ہی۔ اشارہ اشارہ، جو خوش ہو اللہ اسے خوش رکھے، جو آج چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آئے نبی کے بچوں کی محبت کی رب خوش رکھے۔ 1000 لینا ہے؟ لینا ہے۔ فرمایا تیرا باپ علی ہے، تیرا نانا نبی ہے، تیری نانی خدیجہ الکبریٰ ہے۔ عبداللہ خاموش ہو گئے، بات تو اس سے آگے ہے۔ فرمایا پتر 1000 سیدہ نو دینا انہاں دا حق ہے، حسن کو 1000 دینا حسن کا حق ہے۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ اللہ دا واسطہ جاگیا جے۔ حسین کو 1000 دینا حسین کا حق ہے۔ آپ بھائی آپ بھی بولیں حسین کا حق ہے، 1000 دینا حسن کا حق ہے۔ جیڑا بطول دے پتراں دا حق نہ کھاوے، جیو جیو جنہیں ہاتھ دو میں نال نہیں نے، جنہیں چہرہ نہیں ہاتھ مسکرا سکتا، جیڑا بطول دے پتراں دا حق نہ کھاوے، عمر بطول دا باق کے میں کھا جائے گا۔ سمجھو یار مزاج، یہ ممکن نہیں ہے۔ فیک آئی ڈی، فیک 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 آئی ڈی۔ اس ملک سے میں محبت سے رہو، پیغام دو عشق و محبت کا، کوئی نفرت والی بات نہ کرے، کوئی بھی نہ کرے، ایک محبت کا ماحول پیدا بنائے کریں۔ میں نے تو یہ بھی
پڑھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیمار ہو گئے تو ایک بندہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. حضرت ابو ہریرہ بڑی بیماری کی حالت میں ہیں تو اس بندے نے کہا ابو ہریرہ تیرے سارے کام ٹھیک نے پر ایک کام ٹھیک نہیں. حضرت ابو ہریرہ نے فرماتے کون سا میرا کام ہے جو آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ حضرت ابو ہریرہ سے کہنے والے نے کہا جب بھی آتا ہوں آپ کی زبان پہ حسن حسین حسن حسین حسن حسین. جو نبی کے بچوں میں بولنے خدا اس کے بچوں کے صحت دے, رزق میں برکت دے, مال میں برکت دے. اے ابو ہریرہ جب بھی ہم آپ کے پاس آتے ہیں ایک کام آپ کا اچھا نہیں لگتا, آپ کی زبان پہ حسن حسن حسین حسن حسین حسن حسین. حضرت ابو ہریرہ بیمار تھے پنجابی سمجھ لو گے. حضرت ابو ہریرہ بیمار سے اٹھ کے بیٹھ گیا, فرمایا بوڑھا بھاگ جا. اگر اشارے پہ کام چل جائے, اور چول آدمی اور بدتمیز آدمی, اور تجھے شرم نہیں آتی, تجھے مجھے تانا دیا علی کے بچوں کی محبت کا, پھر چل. فرمایا جن سے نبی پیار کرے ابو ہریرہ پیار نہ کرے. اور جب جناب سیدنا و مولانا ابو ہریرہ پاک, آپ جاگ رہے ہیں یا جا رہے ہیں؟ ہم تو ابھی آ رہے ہیں. اپنے امام حسین پاک ایک جنازے سے واپس آئے. حضرت ابو ہریرہ بیٹھے تھے, امام حسین لیٹے تھے, دور سے دیکھا نبی کے بچے کے پاؤں پہ گرد ہے, فوری اٹھے. دو روایتیں ہیں, امامے والا شملہ ایک موڈی والی چادر لا کے لیٹے ہوئے حسین مولا کے قدموں کو ابو ہریرہ صاف کرنے لگ پڑے. حسین مولا کے قدموں کو ابو ہریرہ صاف کرنے لگ پڑے. حضرت سیدنا حسین پاک چھتی چھتی پیر پیچھے کر کے کیا نہ کر چاچا, کڈا مزہ لفظ چاچا بچ, نہ کر چاچا, مجھے حیا آتی ہے, تو نانے کا صحابی ہے, تیری داڑھی سفید ہے, تو میرے پاؤں کی گرد صاف کرتا ہے. اور حسین نے جب پاؤں پیچھے کیا نا تو فاروق آباد والوں کو بھی ایک مسئلہ سمجھا دیا, قیامت تک نانے کے صحابیوں کا حیا وہی کرے گا جو حسینی ہوگا. محبت محبت محبت, عشق میں, پیار میں. اب جناب ابو ہریرہ پاک نے اگلا جملہ جو بولا ہے وہ آپ سن لیں میری جان, پھر ہم جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا زمانے کو کیا پتا یہ کون ہے, زمانے کو کیا پتا یہ کون ہے, جو آپ کی شانیں میں جانتا ہوں وہ زمانے کو نہیں پتا. کیا فرمایا اگر زمانے کو نبی کے بچوں کی عظمت کا پتہ لگ جائے, لوگ تو انو زمین تے ٹورنی نہ دین, موٹیاں تے چوک کے مدینے. یہ حسن حسین ہے. اگلا جملہ ابو ہریرہ کا ختم نہیں ہوا ابھی. کہتے ہیں حسین بتاؤں میں نے ایسے کیوں کیا؟ حسین اب میں بتاؤں میں نے ایسے کیوں کیا؟ آپ کے قدموں کی گرد چٹی رنگ دا, کئی بابے سانو ملن تے اسی جھک پئی دا, اجل سے میں جانا تے کئی بزرگ چٹیاں داڑیاں والے مل جان تے میں چھک جانا. اتنا تو حیا آج کے مولوی کو بھی ہے نا, بھی بزرگوں کے سامنے کس طرح بات کرنی ہے. جب سیدنا امام حسین پاک نے پاؤں پیچھے کیا, پھر کہا جناب آپ نانا کے صحابی ہیں. حضرت جناب ابو ہریرہ نے فرمایا ان آنکھوں نے دیکھا تھا, ان کانوں نے سنا تھا, مدینہ پاک تھا. ہوئے 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 ہوئے, اس منظر کو جو محسوس کرے, ان آنکھوں نے دیکھا تھا, ان کانوں نے سنا تھا, مدینہ پاک تھا. حضور نے دو انگلیاں اکٹھی کر کے فرمایا تھا قیامت والے دن اس طرح وہ میرے ساتھ ہوگا. فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں کون؟ فرمایا جدے دل حسن ہوئے گا, جدے دل حسین. کلمے دوار دب کے بولو, کلمے دوار سانو, کلمے نہیں, یہ 5 بار یہی پڑھنا ہے. کلمے دوار سانو, کلمے دوار سانو, ساڈا سلام چکے. کلمے دوار سانو, جنت دے مالکانو
سلام یا حسین، سلام یا حسین. چہرت دے مالکانو، چہرت دو چپ نے. چہرت دے مالکانو، چہرت دے مالکانو، چہرت دے مالکانو ساڈا سلام. چہرت دے مالکانو. آئیے اہل سنت کا عقیدہ بدم سجا کے 10 محرم والے دن حسین کی غیرت و خودداری بیان کر کے بتانا چاہتے ہیں. حسین اجڑے نہیں ہیں، لٹے نہیں ہیں، مجبور نہیں ہیں، غریب نہیں ہیں، کل بھی بادشاہ ہے، آپ بھی. چہرت دے مالکا نہیں شیر کٹھا کر لو. چہرت دے مالکانو، چہرت بس کرے. امام حسین کی شہادت ان بچوں کو ایسے سناؤ یہ دلیر ہو جائیں. مکہ میں رضا سیدنا ابراہیم علیہ نبی ہے نا، آگ میں جاتے ہوئے پیچھے نہیں دیکھا، دیکھا پیچھے. 40 دن کے بعد بندوں نے پوچھا جناب خیر ہے، فرمایا واہ بھائی خیر ہے. واہ واہ خیر دا معنی نہیں ہوتا. اور جناب مریم ہے بند کمرہ ہے، میں نہیں پڑھا. کئی دنوں کے بعد بابا اللہ کے نبی آئے، دروازہ کھولا، دل میں تھا مریم مر گئی ہوگی. جناب مریم کو دیکھا، ککڑ دیسی جنت کے جئی کئی کھانے جناب مریم کے دائیں بائیں پڑے ہیں. بابے نے پوچھا پتر خیر ہے، فرمایا بابا واہ واہ خیر ہے. بیٹا دروازہ نہیں ٹوٹا، بیٹا تلوار جناب تالا نہیں ٹوٹا، بیٹا بغیر توڑ پھوڑ کے کھانا کیسے آگا. یہ مریم کا وہی جواب ہے جو کربلا میں علی کے پتر نے اس امت کو دیا. حضرت جناب مریم نے کہا بابا اوکھے ویلے بھی اسی گھبرائے کدے نہیں، اوکھے ویلے بھی اسی گھبرائے کدے نہیں، اوکھے ویلے بھی اسی گھبرائے کدے نہیں. جنوں اسی منیا نا وہ ساڈے نال ہے. حسین پاک کربلا کے میدان میں رب تو امام کے ساتھ تھا نا، قدم نہیں ڈولے، مزاج بوجھل نہیں ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، جانے جانا تشریف فرما ہے. ادھر حضرت امام حسین ہے، ادھر حضور کے پتر جناب ابراہیم علیہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے شہزادے ہیں. 3 بیٹے 4 4 کوئی بولے جی. 3 بیٹے 4 3 بیٹے 4 ایک مینوں آندا میں نہیں ماندا تے میں کہا میں تینوں نہیں ماندا. چل بھائی بالکل محبت کا پیغام ہے. یہ بات پہ امت کا اختلاف کبھی بھی نہیں رہا، علماء موجود ہیں. چلو خیر اس پاسے نہیں جانا. ادھر جناب حسین مولا، ادھر جناب ابراہیم رسول اللہ کے پتر ہیں. جبریل امین یہ منظر دیکھتے ہیں، حضور 2 پتروں نال بڑا پیار پہ کرتے ہیں. جبریل کہتے ہیں حضور رب کے اذن و حکم سے آیا ہوں، ایک لینا ہے. اختیار دیا. یہ مطلب تواڈے ال کوئی اختیار ہوتا ہے آپ کے پاس کہ آپ ابا بیٹھا ہے تو چل ہوں تو منڈے لے جاؤ. اس کا پتر ہے، پتہ ہے پتر مولوی اور ہے نبی اور ہے، ایک لے کے جانا ہے. سرکار نے حسین کو بھی دیکھا، ابراہیم پتر تو ہے نا یار. سرکار نے فرمایا جبرائیل بات یہ ہے ابراہیم جائے گا تو دکھ مجھے ہوگا، حسین گیا تو زہرا تڑپے گی. کیا
حسین سے محبت ہے میرے رسول کو. یار کبھی تھوڑا سا اپنا کمپیوٹر آن کرے نا. حضور اس لیے فرماتے تھے تو مجھے حسین اتنا پیارا ہے ہم نے اپنا پتر دیا ہے, حسین نہیں دیا. یہ محبت ہے. اور کربلا کے میدان میں بھی امام علی یہ کوئی حادثہ نہیں ہوا بھی چاہتے چاہتے نا. میرے نبی نے پتر کی تیاری کروائی تھی, تربیت کی تھی, کوئی نہیں کی. گود میں حسین تھا تو حضور نے فرمایا شہید ہوگا. کبھی زبان چسا کے پیاس مٹا دی, کبھی سینے لگا کے جرت کے جام پلا دیے, کبھی کندھوں پہ بٹھا کے عزت بڑھا دی. اور اگلی گل بھی ہے, نانا سجدے میں حسین پشت پہ, یہ بھی کربلا. مولوی ہے کہ میں نانے کا اس ویلے نواز حسین مولا اپنے نانے کے پشت پہ آ کے فرمایا تھا نانا ویڑا چیتے رکھنا ہی. آج آپ سجدے میں ہیں, پتر پشت میں ہے, کل کربلا میں پتر سجدے میں ہوگا, نانا پشت میں ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں بچوں سنجیدہ مجمع مجھے نظر آ رہا ہے. بالکل اس فرقہ واریت کی فضا سے نکل کے محبت و ادب و عشق و پیار و مزاج ایسا بنائے کہ آپ کے اندر حضور کی آل کی بات ہو, ادب نظر آئے, صحابہ کی بات ہو, ادب نظر آئے, امہات المومنین کی بات ہو, ادب نظر آئے, حضور کی بیٹیوں کی بات ہو, ادب نظر آئے, بیٹوں کی بات ہو, ادب نظر آئے, حضور کے ماں باپ کی بات ہو, ادب نظر آئے. کیوں؟ ان کا ایم سنی حنفی بریلوی چل. اور یہ انسانیت ہے. میرے باپ کا دشمن میرا کیا لگتا ہے؟ سجن ہے. میرے بچوں کا دشمن میرا کیا لگتا ہے؟ سجن ہے. میرے یاروں کا دشمن میرا کی لگتا ہے؟ جو معیار آپ نے اپنے لیے قائم کیے ہیں, دماغ کا کمپیوٹر آن کریں, جڑے آج بھی نال ستے پے نے. میں اگلے دن لاہور کے ایک بہت مرکزی پروگرام میں خطاب کر رہا تھا, پورے لاہور کا ہر طرح کا بندہ ادھر بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا ویس مرتضیٰ نوری اس ملک کے اندر یزید سخت وزیر اعظم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے. آ گئی سب دی ماں. ظلم اور بربریت ہے, ہر طرف بدامنی ہے, ہر طرف بے حیائی کے بازار گرم ہیں. ادھر جناب علماء کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں, اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے, تہذیب, شعور, دانائی, علم, حکمت, تدبر نام کی چیز نظر نہیں آتی. پھر ہمیں امن کا چورن دے کے کہتے ہیں مولوی جی یہ تویج بنا کے گالے چ پالو. میں کہا اگر امن چاہتے ہو تو صحابہ کے دشمن کو بھی لٹکا دو, اہل بیت کے دشمن کو بھی لٹکا دو, اس امت میں امن پیدا ہو. میرا تعارف یہ ہے کہ میں تو حضور کے بچوں کے در کا کتا ہوں. ہم نے ادب کا دامن نہیں چھوڑنا. صحابہ کی بات ہو تو ادب, آل بیت کی بات ہو تو ادب, 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 ادب. میرے پنڈ دا ایک لوہار سی, میں تمہیں گل سنانا تو پھر کربلا کا سفر کرتا ہوں. جب میں مدینے سے واپس آیا نا تو امین لوہار نامی بندہ مجھے کہتا مولوی اکھاں بند کرے نا. میں آخیا او خیر ہے, ان کا کرتا صحیح. میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا, وہ غریب آدمی قریب آتا, آگے جائیدا سی تے بندے ہاتھ چومدے سن, اے آ کے میری آنکھاں نو پورا مسلک سمجھانے لگا. وہ میں نے فوراً آنکھیں کھولی, میں کہا بابا خیر آ. میں نے دیکھا تو رو ہو رہا تھا, نین اس کے برس رہے تھے. ترس مجھے بڑا آ گیا, حیا بھی آیا. پھر میں نے دونوں ہاتھ باندھ کے کہا, میں نے کہا یار امین مجھے بابا بات بتا, رونے کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا لوہار بھی ہوں, غریب بھی ہوں, جا بھی نہیں سکتا. وہ اکھاں تے چوملا نا جڑیاں سجنا دے روزے نو ویکھ آئی. یہ عقیدہ اہل سنت ہے. اس دن مجھے پتہ لگا جو روزے کو باہر سے دیکھا ہے آپ آنکھوں کا چومتے ہو, تے جڑے روزے دے وچ ستے پے جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے, جو حضور کے پتر ہیں, جو حضور کی بیٹیاں ہیں, جو حضور کی بیویاں, بتا سنی یار کی اور نسبت کا کتنا ادب کرتا نظر آ جائے. تو لہذا آپ کو پیغام کربلا کا یہی ملتا ہے, ادب و محبت والا وزیر ہے. حسین حسین مولا حسین.
پھر میں تنوں دسنا کربلا کسے چندن دی فکر دا نا نہیں ہے، کربلا تینی غیرت دا نا ہے، کربلا خیاقیات دا نا ہے، کربلا تہذیب دا نا ہے، کربلا شعور دا نا ہے، کربلا دانائی دا نا ہے، کربلا حق پرستی دا نا ہے، کربلا ذرا قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے انسان لفی خسر، یہ رب نے مومن دیا 4 صفتیں بیان کی تھیا، فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مومن ہوئے جدا ایمان بھی ڈاڑھا، مومن ہوئے جدا عمل بھی ڈاڑھا، مومن ہوئے جڑا حق دے نال ہوئے، مومن ہوئے جڑا وجود صبر ہوئے۔ اوے بھائیا ذرا بے حسین دا ایمان کربلا چ کیسا، حسین دا توکل کربلا چ کیسا، رب دے نال تعلق کیسا، عمل صالح اج مسجد دے پکے لگے ہون تے تھلے سجدہ کرنا بھی آسان ہے، مولانا اگے قرات تلاوت سناندے ہون سجدہ کرنا آسان ہے، دھیاں پتراں نو کٹھا لے کے سجدہ کرنا آسان ہے، ایک کو سجدہ ہے جدو امام علی مقام نے کیتا چند قدماں تے بہن بیرانو ویندی پئی ہے، ایک کو سجدہ ہے جدو بیٹی یتیم ہو رہی ہے، ایک کو سجدہ ہے جدو علی اکبر جا پتر دا لاشا پیا ہے، قاسم جا پتر دی لاش جوانی پئی ہے، حضرت جناب ابو بکر بن علی تے غازی عباس جا بیرا پہنے، پر حسین کیسا سجدہ کیتا، سر حسین نے سے ترک سر چکا گیا زمین تے رکھ کے فرمایا اللہ سبحان ربی الاعلی وَأَمِنُ الصَّالِحَاتِ، حسین سر سیدہ چرا کیا کہ اللہ میرا اکبر قبول کری، اللہ میرا قاسم قبول کری، اللہ میرا عباس قبول کری، اللہ میرا یون محمد قبول کری، اللہ میرا علی اکبر قبول کری، اللہ میرا عباس تے اور تے قاسم قبول کری۔ حسین سجدہ کر کے امام علی مقام میں آکھے مالکہ میں کربلا ٹریا تے میں مدینہ ٹریا تے میں راضی سا، میں مکے ٹریا تے میں راضی سا، میں کربلا پہنچیا تے میں راضی ہاں، میں پتراں دے لاشے موڈیاں تے چک کے خیمے چلایا تے شکوا نہیں ہوتی تھا، اصغر دے پتر ہاتھاں تے چایا تے شکوا نہیں ہوتی تھا، قاسم دے پتر نو ہاتھاں تے لایا تے شکوا نہیں کی تھا۔ اے حسینیت ہے یا اللہ جویں تیری رضا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تیروں کے ماحول میں 2000 تو زیادہ بے ایمان نے جڑے حسین تیر سدھے کر کے کھڑے، کئی تلواراں کئی نیزے میرے سید حسین دی طرف نے، پر حسین آندے نے کتے شمر پچھاٹ جا سجن نال گلاں کر لین دے، گردن جھکا کے تیرے میرے پیر حسین نے سر سجدے چ رکھی ہے، رکھ کے آکھے سبحان ربی الاعلی، خیمے چو بہن ویندی ہے صدقے تیرے سجدے تو، بیٹی ویندی ہے صدقے تیرے سجدے تو، پتر ویندا ہے صدقے تیرے سجدے تو۔ حسین کہہ رہے ہیں لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ اونج بھی سجن واہ واہ انج بھی سجن، مقام رضا تے میرے مولا حسین نے، مقام صبر تے مولا حسین نے، حسین خودداری دے بادشاہ، غیرت دے بادشاہ، صبر دے بادشاہ، حق دے بادشاہ، امام علی مقام سب کچھ کٹایا پر نظریہ نہیں بچیا، حسین سب کچھ قربان کیتا، حق نہیں چھڑیا، حسین سب کچھ قربان کیتا، صبر نہیں چھڑیا، تک قیامت تک زمانے نے پتہ لگ جائے یزیدیت اور حسینیت اور، جتے حق ہوئے گا حسینیت ہوتے ہوئے گی، جتے صبر ہوئے گا حسینیت ہوتے ہوئے گی، جتے پردہ ہوئے گا حسینیت ہوتے ہوئے گی، جتی زبان ہوئے جتے سجدہ ہوئے گا۔ کی کربلا جو سبق ملیا، صرف سبیل دا پانی نہیں، صرف 3-4 دیگاں نہیں،
حسین کو سب سے پیارا جان نہیں تھی، اسلام تھا، دین تھا۔ ٹرن لگیا جناب اگلے لفظ کتاب دے نوڑ تے میں مجرم ہاں، مختومہ زینب پاک کے سر دی ہاتھ رکھ کے فرما دے نے اے سیدہ مینوں دسنا رب سانو اتنی شاناں دتیاں، ساڈا نانا نبیاں دا سلطان ہے، ساڈا بابا ولیاں دا بادشاہ ہے، ساڈے بھرا جنتی جواناں دے بادشاہ نے، ایڈیاں شاناں دین والا رب جے اکبر منگے میں کیوں نہ دیواں، جے قاسم منگے میں کیوں نہ دیواں، جے عباس منگے میں کیوں نہ دیواں، جے انہوں محمد منگے میں کیوں نہ دیواں، اجابت دینا سلامت رہا۔ حسین پاک حوصلے دا پہاڑ بن کے جبل استقامت بن کے بہن نو آندے نے جے مدینے جانوے میرے نانے مسلم آکھی نانا جی اس پتر نے محبت دا حق ادا کیتا، جنہوں کربلا واسطے تیار کیتا سی، اس پتر نے محبت دا حق ادا کیتا، جنہوں زبانہ چسا کے جوان کیتا جے، اس پتر نے محبت دا حق ادا کیتا، جنہوں واسطے سجدے نو لمبا کیتا جے، اس پتر نے محبت دا حق ادا کیتا، جنہوں سینے لوندے رہے ہو، اس پتر نے محبت دا حق ادا کیتا۔ زینب جا کے نانے نو سلام آکھیا، السلام علیکہ یا جد الحسن، حسین دے نانا سلام ہوئے، پھر جانا ہوئے بقیع اچ میری اماں زہرا کول جا کے آکھی اماں جنہوں چکیاں پیس پیس پالے آئی انہیں تیری محبت دا حق ادا کیتا، اماں جدے واسطے 3 دن بھوک برداشت کیتی انہیں تیری تربیت دا حق ادا کیتا، اماں جنہوں تو دلیری تے شرم جناب جرت دے جام پلائے نے اس تیرے پتر شد جناب دے حق ادا کیتا۔ حسین جرت دا نہ ہے، حسین بہادری دا نہ ہے، حسین غیرت دا نہ ہے، حسین حقانیت دا نہ ہے، حسین حیا دا نہ ہے، حسین پردے دا نہ ہے۔ پیغام کیا بچوں مل رہا ہے ہمیں؟ ایک روڈ میپ ہے ہمارے لیے، آج 10 ختم ہو گئی، کل 11 آ جائے گی، کردار بدلا تب حسینی ہے، پرسوں 12 محرم آ جائے گی، اگر سوچ بدلی تو حسینی ہے، کام یزید والے دیگاں حسین پاک دیاں، جھوٹ بولنا یہ یزیدیت ہے، غریب کی بیٹی کی نظر پھاڑ کے دیکھنا یہ یزیدیت ہے، مسجدیں ویران کر دینا یہ یزیدیت ہے، جھوٹ بولنا یہ یزیدیت ہے، سچ بولنا حسینیت ہے، آزان ہو تو دکان بند ہو جائے، غریب دی بیٹی گزرے تے نظر جھک جائے، شراب دی بوتل آئے تے ہاتھ رک جان، زنا دی دعوت ملے تے قدم رک جان، کی ہویا کہنا راتی نوری صاحب آئے سن، جس دین نو حسین بچایا ہے میں او دین چھڈنا نہیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، ہر سال مولویوں کا چسکا ہے، گھر کو چلے جائیں گے ہم سب، یو ٹرن لیں جدھر کھڑے ہیں، پھر لوٹے مدینہ و کربلا کی طرف، ادھر سے اپنی زندگیوں کا جو یو ٹرن لو، جھوٹ چھوڑے، قوم بن کے جئیں، اخلاق سیکھیں، حیا سیکھیں، صبر سیکھیں، ادب سیکھیں۔ کیا سکھا رہا ہوں میں آپ کو؟ امام حسین کے نام پہ دیگے پکانے والوں کبھی حسین کا نظریہ بھی سمجھے، اور امام حسین کے نام پہ پانی پلانے والوں کبھی نظریہ بھی سمجھے۔ معاشرتی برائیاں اتنی ہو چکی ہیں کہ آج میں خود پریشان ہوں، حیا کا جنازہ نکل چکا ہے، باپ کے سامنے بیٹی کی چادر اتر جائے بندے اندر فیشن ہے، باپ کے سامنے بیٹی ہاف لباس پہن کے بیٹھی ہو، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کلچر ہے، یہ تہذیب ہے، لعنت میں دی تہذیب تے ایویں دی دھی تے ایویں دے پیو تے، سانو تہذیب سکھنی ہے تے زہرا دے ویڑے جانا پے گا، جنہوں بولنا آندا ہوئے بولے،
ہمیں حیا سیکھنا ہے تو کربلا والوں کی ماں کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. سانو تہذیب سیکھنی ہے تو مدینے جانا پڑے گا. سانو شعور سیکھنا ہے تو مدینے جانا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ وہ یا پردہ ہے یا سجدہ ہے. اس لیے بھائیو یہ شغل مغل نہیں ہے. اور کئی مولویوں نے بھی زور رکھا ہوا ہے، بس دائیں بائیں کی باتیں سنائی، آپ کے 4 آنسو لیے، لنگر جیب میں کیا، گھر کو چلے گئے. نہیں، آئی ہم سننی حقیقت کی دنیا میں سفر کرنے والا بندہ ہوں میں. ہاں، محبت حسین میں آنسو کا آنا نجات ہے، جنت ہے، برکت ہے. پر کیا فائدہ ان آنسوؤں کا اگر شراب نہ چھوڑی، زنا نہ چھوڑا، جھوٹ نہ چھوڑا. سگا بھائی ہے، 5 سال سے بھائی کے دروازے پہ نہیں جا رہا، یہ حسینیت ہے؟ بیٹا ماں کو کہتا ہے اماں اب تیرا میرا گزارا نہیں ہوتا، یہ حسینیت ہے؟ گھروں کے اندر جہالت، بے دینی، بدتمیزی، بے حیائی عروج پہ پہنچی ہے. 2 بھائی کٹھے نہیں بہ سکتے. یہ کیا ڈرامہ کر رہے ہیں ہم؟ جان دین سید حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے. آج عہد کریں اپنے آپ سے، بلکہ مولا حسین سے. جیئیں گے بھی حسینی بن کے اللہ انشاءاللہ. اچھی آ کے پتہ نہیں مر جانا سویرے. مریں گے بھی حسینی بن کے. بدلو گے کردار، اگلے 10 محرم تک تبدیلی آئے یار. اگلے 10 محرم تک کوئی تو تحفہ ہو آپ کے پاس جو امام کی بارگاہ میں پیش کر سکے. امام حسین پچھلے سال کا محرم اور اس سال کے محرم میں یہ فرق ہے کہ میرے چہرے پہ سنت تو آ گئی ہے نا. امام اب میں نماز تو نہیں چھوڑ رہا، پھر امام حسین سینے لگائیں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ امام عالی مقام کے رسول اللہ کے دین سے بغاوت کرے اور دین کا ٹھیکیدار بن جائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کربلا تھی، یہ حسین کی فکر تھی، یہ نظریہ تھا، یہ حقیقت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ادب والوں میں رکھے. آمین. یا چوں بندے آکھی او پائی خیر ہے تانوں. اللہ ادب والوں میں رکھے، حیا والوں میں رکھے، پردے والوں میں رکھے، سجدہ کرنے والوں میں رکھے، صحابہ کے نوکروں میں رکھے، آل بیت کے نوکروں میں رکھے، رسول اللہ کے بچوں کا ادب کرنے والوں میں رکھے، رسول اللہ کی امت کے ولیوں کا ادب کرنے والوں میں رکھے. اللہ بھاؤ اپا سارے انو سنی رکھے. عمل کریں گے نا جی؟ سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. فقیر اسی جملے پہ اجازت کا طالب ہے. السلام علیکم. پورا گھنٹہ